سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ سماج کے اندر اگر کوئی کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے، یعنی اسے اڈاپٹ کرے، یا کسی کو اپنی بیٹی کہہ دے، یا کوئی اگر کسی کو اپنا خدائی بھائی کہہ دے یا خدائی بہن کہہ دے، اور ان کے ساتھ بھائی بہن جیسا سلوک یا بیٹا اور بیٹی جیسی سلوک کرے، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب منافقین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے شروع کیے مختلف قسم کے، تو سب سے پہلا پروپیگنڈا منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کیا کہ منافقین نے مسلمانوں کے اندر، مدینے کے اندر اور اطراف مدینے میں یہ بات مشہور کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو داعی اسلام کہتے ہوئے خود قرآن مجید کے واضح اور صریح احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اخلاق کے اعلیٰ معیار اور اعلیٰ مقام پر سمجھنے کے باوجود قبائلی روایات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اخلاقی اقدار کو پامال کرتے ہیں، اپنی بہو سے شادی کرتے ہیں۔ انتہائی شدت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا مشہور کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا تھا، خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کرتا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اس کی اپنی بیوی کے ساتھ یعنی حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، گھریلو ناچاقی ہے، وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے، کیونکہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکاح اپنے اس متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو حالات ٹھیک نہیں تھے، تو یہ آپس میں جدائی چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع فرماتے اور اسے کہہ دیتے کہ کوشش کرے کہ حالات ٹھیک ہے۔ لیکن بلاخر جب حالات ٹھیک نہ ہوئے تو سن 5 ہجری میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی پھوپھی زاد بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ پھر جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی طلاق شدہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لی اور شادی کر لی۔ اس نکاح اور شادی کے بعد منافقین کی گروہ سرگرم ہو گئی، ان کو موقع ہاتھ آ گیا اور انتہائی شدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کی۔ پہلی بات وہ یہ کرتے تھے کہ دیکھیں قبائل کے اندر اپنے منہ بولے بیٹے یعنی متبنہ کے ساتھ اپنے بیٹے جیسے سلوک کیا جاتا ہے، بلکہ یہ اپنا بیٹا ہوتا ہے اور اس کی بیوی بہو ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ اور حتیٰ کہ اس حد تک یہ منافقین گر گئے کہ یہ ایسی باتیں بھی کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنی بہو پسند آئی تھی، جس کا پتہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تاکہ اس رسول کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ کھول جائے۔ اتنے حد تک یہ لوگ گر گئے تھے، اور دوسری اتنی شدت سے پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،
کہ قرآن مجید میں 4 تک ایک وقت پر 4 عورتوں کے ساتھ شادی جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں اس وقت 4 بیویاں ہیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے سے 4 بیویاں ہیں، اور یہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی بن گئی۔ یعنی قرآن مجید کی بعضی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، لہذا سادہ لوہ مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ اس پروپیگنڈے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو انتہائی دکھ پہنچا، لیکن وہ برداشت کرتے رہے۔ اس پروپیگنڈے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ باقاعدہ قرآن مجید میں اس کے حوالے سے صراحت نازل ہو گئی، ذکر نازل ہو گئی۔ قرآن میں ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین وان اللہ کان علیما حکیما، کہ اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان کافر اور منافقین کی باتوں کی پرواہ نہ کرے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی آپ ان منافقین کے پروپیگنڈوں سے نہ ڈرے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، بہتر ہی جانتا ہے۔ مسلمانوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی یقین تھی کہ منافقین کبھی بھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہمیشہ شرمندہ ہو چکے ہیں، لہٰذا ان قریب وہ اپنی اس پروپیگنڈے میں بھی شرمندہ ہو جائیں گے۔ اور بالآخر قرآن مجید میں سورۃ احزاب میں باقاعدہ صراحت نازل ہو گئی اس حوالے سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس زخر آلود پروپیگنڈے، اس فتنہ پرور پروپیگنڈے، اس شدید ترین پروپیگنڈے اور آپ پر لگائے گئے الزامات، اس سے آج کے لیے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، یا اس میں رہنمائی کیا ہے، اسباق اس میں کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو اس واقعے سے یہ واضح ہو گئی کہ منافق، بزدل اور گرا ہوا انسان ہمیشہ جب آپ کے سامنے روبرو طاقت کے ذریعے سے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ بزدل ہمیشہ اخلاقیات پر، عزت پر وار کرے گا، خواتین کی عزتوں پر حملہ کرے گا، آپ کی عزت پر حملہ کرے گا، اور اخلاق سے گری ہوئی حرکات پر اترے گا۔ یہ منافق اور بزدل بندے کی نشانی ہے کہ جو اپنی لڑائی کے بیچ میں خواتین کو لاتے ہیں، اخلاقیات کو پامال کرتے ہیں، تو یہ بزدل، کمینے اور گرے ہوئے بندے کی پہلی اولین نشانی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ دیکھیے اس مدینے کے اندر بھی لوگ شش و پنج میں پڑ گئے، اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور لوگ بھی حیران ہو گئے کہ کس طرح قرآن کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں اللہ کے رسول، 4 بیویوں سے زیادہ بیویاں رکھنا، اور پھر اپنے متبنہ، اپنے بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے شادی کرنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پروپیگنڈا ایسی خطرناک چیز ہے کہ دشمن اس کے ذریعے سے سیاہ چیز کو سفید بنا سکتا ہے اور سفید چیز کو سیاہ بنا سکتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے پروپیگنڈا، تلوار سے اس کی وار زیادہ سخت اور خطرناک ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے کمینے اور گرے ہوئے لوگ، نکمے لوگ، بزدل لوگ ہمیشہ بھرپور پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں، اپنے حریف کو، اپنے دشمن کو، اپنے مقابل کو زیر کرنے کے لیے یہ لوگ پروپیگنڈوں کا سہارا لیتے ہیں، ایک بڑی مقدار میں دولت اس پر خرچ کرتے ہیں، اپنے وسائل اس پر خرچ کرتے ہیں، اور پروپیگنڈوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو خرید لیتے ہیں، ان کی فکر کو خرید لیتے ہیں، ان کی سوچ اور عقل کو خرید لیتے ہیں، اور ان کو ایک سراب کے پیچھے لگا دیتے ہیں، ایک دھوکے کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو دوسری چیز اس سے ثابت ہو گئی کہ ہمیشہ ناکام لوگ یہ پروپیگنڈوں کا سہارا لیتے ہیں، اور آج بھی یہی کچھ چل رہا ہے اس سماج کے اندر۔ تیسری چیز یہ بات ثابت ہو گئی کہ پروپیگنڈے میں کبھی کبھار، بلکہ زیادہ تر کمینے لوگ، بزدل لوگ
یہ قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں، شریعت کا سہارا لیتے ہیں، مذہب کا سہارا لیتے ہیں، قرآن مجید کی آیات یا احادیث کی کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں، اس کی ایسی تعبیرات کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، تراجم کرتے ہیں کہ عام مسلمان، سادہ لوہ مسلمان اس کا شکار بن جاتے ہیں، وہ ششپنج میں پڑ جاتے ہیں۔ تو منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عرب روایات کا سہارا لیا کہ عرب روایات میں متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ رسول کس طرح کر سکتا ہے؟ منافقین کے گروہ نے قرآن کا سہارا لیا تھا کہ قرآن میں 4 بیویوں سے زیادہ کے نکاح کی، 4 عورتوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، تو رسول کس طرح 5ویں سے نکاح کر سکتا؟ تو قرآن کا سہارا لیا تھا۔ تو ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ شر پسند لوگ ہمیشہ، یا پروپیگنڈے والے لوگ ہمیشہ قرآن کا سہارا لیتے ہیں، ماحول کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح ورغلا سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، فراڈ کر دے سکتے ہیں، تو اسی انداز میں لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ تو جہاں پر مسلمان ہو، جہاں پر دین اسلام کے شدائی ہو، تو وہاں پر ان لوگوں کو دھوکہ، فریب اور مکر دینے کے لیے وہ قرآن کا سہارا لیتے ہیں، جس طرح منافقین نے لیا تھا۔ اب علماء کرام نے، فقہاء نے، مفسرین نے، محققین نے جس انداز سے اس واقعے پر تحقیق کی ہے اور جو باتیں اس سے نکالی ہے، ان میں سے چند یہ ہے کہ پہلے دیکھیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی نبوت، جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی کرائی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نکاح چل نہ سکا۔ تو جہاں پر طلاق واقع ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر میں فرق ہو، بیوی میں فرق ہو، یا ان کی تربیت میں کمی ہو، بلکہ انسانوں کے مزاج میں فرق ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، تو بجائے یہ کہ وہ ایک سخت زندگی گزارے، تو یہ ایک راستہ ہے اسلام میں آسانی کی، طلاق کی، کہ ان دونوں راستہ جدا کرے۔ دوسری بڑی بات اس میں یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ آپ آزاد شدہ غلام تھے، اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یہ قریش سے تھی، اور قریش اپنے نسب پر فخر کرتی تھی، اپنی مقام پر سماج کے اندر فخر کرتے تھے۔ حالانکہ اسلام نے حسب نسب پر فخر کو کم کیا ہے، ختم کیا ہے، اسے ممنوع قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر ایک قریشی خاتون اور ایک آزاد شدہ غلام کے درمیان رشتہ تھا، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کے مزاج میں، دونوں کی تربیت میں، دونوں کے فکر میں فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے امت نے نکاح میں کفر کا تصور دیا ہے، کفر کا حکم دیا ہے، کفر کے بارے میں بات کیا ہے، یعنی ایک بندے کو کس قسم کی خاتون سے شادی کرنی چاہیے، حسب نسب کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، عہدہ منصب کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، اور سماج کے اندر مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے ان باتوں کا ضرور خیال رکھنی چاہیے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ کسی کی حسب نسب کو دیکھ کر، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کے عہدے منصب کو دیکھ کر، یا کسی کے حسن کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، تو آپ ہمیشہ تقویدار لوگوں کا انتخاب کریں اور اسی بنیاد پر آپ رشتے بنائیں۔ تو جس رشتے کی بنیاد تقوی پر ہو تو کامیاب ہو سکتی ہے، اور جہاں پر ذات پات کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، مال دولت کے اعتبار سے میاں بیوی کے درمیان تفاوت ہو، تو پھر وہاں پر رشتے مشکل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی وجوہات تھی اس نکاح کی، لیکن یہ نکاح ختم ہو گئی، اور سب سے بڑی مقصد یہ تھی کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اسی نکاح کے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے قبائل کے اندر متبنہ کا یا منہ بولے بیٹے کے حوالے سے جو تصور تھا، اس کے خاتمہ مقصود تھا۔ اور یہی کچھ آج تک مسلمانوں کے اندر جاری ہے کہ وہ کسی پرائے بچی کو اپنا بچی بنا لیتے ہیں، بیٹی بنا لیتے ہیں،
کسی پرائے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر اسے اپنا بیٹا تصور کرتے ہیں، یا خصوصاً پشتونوں کے اندر یہ تصور ہے کہ کسی پرائے خاتون کو اپنی خدائی بہن کہہ کر پھر اس سے اپنی بہن جیسا معاملہ رکھتے ہیں، یا کسی پرائے مرد کو خدائی بائی کہہ کر پھر اس سے بائی جیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ممنوع اور حرام ہے۔ کوئی پرایا بچہ اپنا بچہ نہیں بن سکتا، کوئی پرایا بہن کوئی پرایا مرد یا عورت خدائی بائی اور خدائی بہن کے نام پہ اپنا بائی یا بہن نہیں بن سکتا۔ رشتوں کی جو تقدس ہے، جو حرمت ہے، وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ ہے۔ پرائے اپنے نہیں بن سکتے، اپنے پرائے نہیں بن سکتے۔ تو یہ واضح ہو گئی اسی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے، یا اس عمل سے، یا اس سنت سے، یا اس فعل سے، کہ اگر کوئی کسی پرائے بچے کو اپنا بچہ بنا لے تو بلوغت کے بعد چاہے وہ بچی ہو یا وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو وہاں پر پردے کے احکامات یا نکاح کے یا رشتوں کے وہی تقدس، وہی حرمت ہوگی جو اسلام کے اپنوں کے یا پرایوں کے ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ محض زبانی کہنے پر رشتے، پرائے لوگ اپنے رشتے اپنے خاندان میں شامل نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک حکم، ایک سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے 5ویں بیوی کیوں رکھی، کیوں کی، یا شادی کیوں کیا؟ ایک وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویوں سے زیادہ بیویاں کیوں تھی؟ حالانکہ قرآن مجید میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی ممانعت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین یا بیویوں کے یا شادی کے جو مقاصد ہیں وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر بیان کی جائے گی اپنے آنے والے لیکچرز میں، لیکن یہاں پر علماء کرام اس حوالے سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام میں بعض احکامات یا بعض قوانین یا بعض ہدایات رب کائنات کی جانب سے وہ انبیاء یا رسول کے لیے خاص ہوتی تھی، امت کے لیے خاص، یعنی وہی احکامات جو نبی کے لیے ہوتے وہ عام امت پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ تو بہت سے مقاصد کے مد نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت پر 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی تھی۔ جس طرح صدقات اور زکوٰۃ کا مال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے لیے اس کا کھانا حرام ہے، حالانکہ عام مسلمانوں کے لیے اس کا کھانا حلال ہے، تو یہاں پر یہ صدقات اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو حکم ہے وہ نبی کے لیے یا آپ کے اہل بیت کے لیے الگ ہے اور دیگر مسلمانوں کے لیے الگ ہے۔ تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں شادی سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے الگ حکم ہے اور رسول کے لیے الگ حکم ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں جو اپنی جگہ پر بیان کی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اس اہم واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ منافقین ہمیشہ عزت پر حملہ کریں گے، خواتین پر حملہ کریں گے اور زہر آلود پروپیگنڈے کا سہارا لیں گے اور اپنے پروپیگنڈے کو سچ ثابت کرنے کے لیے شریعت کا سہارا لیں گے۔ دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ فقط زبان سے کسی پرائے بچے کو اپنا بچہ بنا لینا، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یا پرائے مرد یا خاتون کو اپنا خدائی بہن یا خدائی بھائی کہنا، اسے اپنا بنا دینا، یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی یہ اپنا بن سکتا ہے۔ اسلام میں جو رشتے اپنے ہیں وہ اپنے ہیں، جو پرائے ہیں وہ پرائے ہیں۔ محض زبان سے یہ رشتے اپنے اور پرائے نہیں بن سکتے۔ تیسری بات، نکاح کے حوالے سے ہمیشہ قرب کا خیال رکھا جائے، تو ضروری ہے کہ جب قرب کا خیال رکھا جائے تو وہاں پر رشتے عموماً کامیاب ہوتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر پڑھنے، سننے سے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔